السلام علیکم ایوری ون، امید ہے جی کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور میری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تھوڑا مصروف تھی، تھوڑے کام تھے، اس لیے میری ویڈیو جو ہے وہ لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہے۔ آج کل اپلوڈ ہونی تھی لیکن کل میں بہت زیادہ بزی تھی کچھ نہ کرنے میں، کیونکہ میرا کل دل ہی نہیں کر رہا تھا، اور میرا جس کام کو دل نہ کرے وہ میں نہیں کرتی۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ ایک اسمارٹ مدر کو دن میں کون سے چیلنجز سے فیس کرنے پڑتے ہیں، گزرنا پڑتا ہے، ہینڈل کرنا پڑتا ہے، واٹ ایور۔ سو یہاں پہ اسمارٹ مدر سے مراد ہے اسمارٹ مدر، پتلی مدر، نہ کہ انٹیلیجنٹ مدر، کیونکہ کوئی بھی ماں انٹیلیجنٹ تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نانی نہیں بن جاتی یا دادی نہیں بن جاتی۔ اس سے پہلے ایک ماں جو ہے وہ بے عقل اور اسمارٹ، ہم اس کو انٹیلیجنٹ وے میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں کوئی بننے ہی نہیں دیتا۔ ہم سے زیادہ پتہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا چاہیے، ہم سے زیادہ پتہ ارد گرد والوں کو، گھر والوں کو، ہر دوسرے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس ماں کے بچے کو کیا چاہیے۔ یعنی ماں اسمارٹ نہیں ہوتی، دادیاں، پھوپھیاں، چاچیاں، تائیاں، خالائیں، مطلب یہ سب لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں، لیکن ایک مدر اسمارٹ کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف اسمارٹ ایز اے باڈی شیپ سے ہو سکتی ہے، اور وہی وہ، اور وہ مجھے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھے انٹیلیجنٹ کہیں تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے، کیونکہ میں اسمارٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے بچے کو کب کیا چاہیے۔ یہ مجھے دوسروں سے پتہ چلتا ہے۔ میرا بچہ رو رہا ہے، وہ ضد کر رہا ہے، تو دوسرا کوئی آ کے کہے گا کہ مجھے لگتا ہے اس کو بھوک لگی ہے اس لیے یہ رو رہا ہے، اس کی نیند نہیں پوری ہوئی اس لیے رو رہا ہے، اس کو کچھ چاہیے اس لیے رو رہا ہے۔ میں ماں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے بچے کو کیا چاہیے، لیکن نہیں، دوسروں کو پتہ ہے۔ اور بچے بھی اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اتنے مطلب کیا ہی کہیں ان بچوں کو، دوسرے کی بات پہ ایگری کریں گے، دوسرے کی بات پہ سیم ویسے ہی ریئیکٹ کر، مطلب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں ہمارے بچے کو اس ٹائم پہ وہی چاہیے ہوتا ہے جو جس بات سے ہم انکار کرتے تھے۔ ایسے کوئی مطلب بچے ہر کام ہم سے کروانے کے بعد ہمارے ہی خلاف ہوتے ہیں، ہم ہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ ہم کہیں گے کہ یہ چیز کھا لو، نہیں کھائیں گے، کوئی کھلائے گا تو کھا لیں گے، کیوں بھائی؟ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ کھا لو تو ہم اندر کچھ گھول کے کھلا دیں گے آپ لوگوں کو، لیکن نہیں۔ اس لیے وہ تمام مدرس جو اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتی ہیں وہ اسمارٹ نہیں ہے۔ اسمارٹ صرف دنیا ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ جی ہمارے بچے نے کہیں جانا ہے تو اس نے کون سے کپڑے پہنے۔ ایک ماں کو عقل ہی نہیں ہے، کہ اس کو اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس نے اپنے بچے کو کیا پہنانا ہے، اس کو نہیں پتہ۔ سو اپنے آپ کو اسمارٹ کہنا ایز اے مدر میں نہیں مان سکتی، مطلب یہ لائن ہی غلط ہے، یہ ہم پہ سوٹ ہی نہیں کرتی کہ ہم اپنے آپ کو کہیں گے ہم جی اسمارٹ ہیں، کیونکہ اسمارٹ صرف وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا چاہیے، کیا پہننا ہے۔ ہم لوگوں میں کوئی فیشن سینس نہیں ہوتی، ہم لوگوں میں مطلب سینس تو ہم لوگوں میں ہوتی ہی نہیں ہے نا، کہ ہم لوگ سینس لیس ہوتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں، اور کیوں ہمارے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا۔ سارا دن ہم سے بچے کام کروا کے بھئی جوس بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، جدھر سے صفائی کرو ادھر گند ڈال دیتے ہیں، جو بیڈ شیٹ ٹھیک کرو ادھر سے خراب کر دیں گے۔ مطلب عجیب سسٹم ہے دنیا کا، عجیب، مطلب دنیا کیا چاہتی ہے ہم سے، ہم کیا کریں؟ اور میں تو چلو اسمارٹ ہوں تو میں تو مان لیا کہ چلو میں تو مطلب آرٹیفیشلی اپنے آپ کو کہہ بھی دوں کہ اسمارٹ ہوں۔ جو لوگ اسمارٹ نہیں ہیں وہ بیچارے وہ مائی کیا کریں؟ وہ نہ انٹیلیجنٹ وے میں اسمارٹ ہیں، نہ وہ ویسے اسمارٹ ہیں، کیا کرے دنیا؟ خیر، ہمیں کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک چیلنجز ہی فیس کرنے پڑتے ہیں۔ مطلب ہم اپنے اکارڈنگ سو نہیں سکتے، ہم اپنے اکارڈنگ پہن نہیں سکتے، ہم اپنے اکارڈنگ بچوں کو نہیں پہنا سکتے، ہم اپنے اکارڈنگ کچھ کھا نہیں سکتے، ہم اپنے اکارڈنگ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ مطلب ہم ماؤں کو ہم اسمارٹ ماں ایز اے روبوٹ، مطلب ہم روبوٹ ہوتے ہیں، ہمیں نا گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اچھا یہ کام چھوڑو، پہلے بچے کو کچھ کھلا لو۔ اب بچہ ریموٹ کے لیے، ٹی وی کے لیے رو رہا ہے، اس کو ہم کچھ کھلا کیسے دیں؟ بھئی وہ رو رہا ہے تو رونے دو نا۔ ماں کو جب پتہ ہے کہ اپنے بچے کو کیا چاہیے تو دوسرے کو کیا پتہ ہے کہ اس کے بچے کو کیا چاہیے، کیسے؟ لیکن نہیں، ہم جو
ایز اے روبوٹ ہے، ہم سے کہا جاتا ہے جی کہ تم اپنے بچے کو یہ کر دو. اچھا تم بچے کو چھوڑو، ہاں اس کو کھیلنے دو، ابھی تم پہلے یہ کام کر دو. نہ ہم اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کھا سکتے ہیں. نہیں 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 نہیں، بچہ تمہارا چھوٹا ہے، ابھی تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی. ہم اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتے. ابھی یہ کلر کیوں تم نے پہنی ہے، یہ تم پہ بالکل نہیں سوٹ کرتا. تو چھوٹے چھوٹے بچے تم اس طرح کا کلر کیوں پہنتی ہو؟ اور جو لوگ اسٹیٹمنٹس بدلتے ہیں ان کے تو کچھ الگ سے ہی حساب ہوگا نا. مطلب جن لوگوں کی اسٹیٹمنٹس بات بات پہ چینج ہوتی ہے، ایک دفعہ کچھ کہیں گے اور جیسے ہی اگلا بندہ آئے گا اس کا پوائنٹ آف ویو سنیں گے، ساتھ ہی ان کی اسٹیٹمنٹ چینج. مطلب میں حیران ہوتی ہوں کہ ابھی مطلب سمجھ نہیں آتی. مطلب اب کوئی بندہ کہے کہ جی ہم لوگ نا سب سے پہلے صفائی کرنے میں نا کچن صاف کرتے ہیں. ہاں کچن تو صاف ستھرا ہونا چاہیے نا، کچن تو بالکل صاف ہونا چاہیے، کچن سے ہی صفائی. اور اگر ہم کچن سے صفائی سٹارٹ کریں تو کوئی دوسرا بندہ آ کے ان کو اس کہے کہ بھئی میں تو پہلے ڈسٹنگ کرتی ہوں پورے گھر کی. بالکل میں بھی پہلے ڈسٹنگ ہی کرتی ہوں. مطلب ایسے لوگوں کی نا جو اسٹیٹمنٹ چینج ہوتی ہے. اور کچھ کہیں گے جی ہم تو پہلے گلی محلہ صاف کرتے ہیں، پھر گھر میں آ کے تو گھر کو صاف. ہاں بالکل، گلی محلہ گندا ہو تو گھر صاف رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ساری مٹی تو گھر میں آ جاتی. مطلب یار کہ ہم لوگ کیا کریں؟ کیسے ہم اس دنیا کو خوش ہم نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم خوش رہیں. مین مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم خوش رہیں. اب اگلے بندے کا منہ بنا ہوا ہے، اتنا سوجا ہوا ہے، ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں جب ہمارے ارد گرد کے لوگ ایسے سوجے ہوئے سڑے ہوئے منہ لے کے پھریں گے؟ تو پھر بھئی ہم ان کی مرضی کے اکارڈنگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی مرضی ہر سیکنڈ بعد چینج ہو جاتی ہے اور ہماری کوشش ناکام ہو جاتی ہے. خیر کبھی ایسا بھی آتا ہے موقع کہ ہم نہیں مطلب ہم اتنا سیریسلی نہیں لیتے اگلے کو، لیکن اگلا ہم سے بڑا خوش ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں واہ، اور کبھی ہم جی جان لگا دیتے ہیں اور اگلا بندہ مطلب اس کا منہ بنا ہوا ہے، وہ خوش نہیں ہے، اس کو مطلب کوئی اور مسئلہ ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو دنیا کے مسئلے ہیں ان سے انسان پیچھا بھی نہیں چھڑا سکتا ہے، جان بھی نہیں چھوڑا سکتا اپنی. ان مسئلوں کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور یہ ہمارے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ سوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر کام ہمارے ساتھ کرتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ عورت پہ کیوں اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. بچے بھی اس نے سنبھالنے ہیں، گھر بھی اس نے سنبھالنا ہے، شوہر بھی اس نے سنبھالنا ہے، سسرال والے بھی اس نے سنبھالنے ہیں، مائکے والے بھی اس نے مطلب کہ کیوں؟ مرد صحیح ہوتے ہیں نہ، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشن لیتے ہیں. ہم تو کھپ جاتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کوئی بات بول دیا تو وہ کیوں بول دیا. ہے ٹاپک سے ہٹ گئی میں. ٹاپک تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کو چیلنجز کون کون سے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو بہت مطلب وہ لڑکیاں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں نا جن کی شادی نہیں ہوئی، اور جن کی ہو گئی ہے، جن کے بچے ہونے والے ہیں، وہ بھی لازمی دیکھیں. ان کو پتہ چلے کہ جن کے ہو گئے ہیں نا بچے، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. ہم لوگ جب اٹھتے ہیں، ہم لوگ اپنی مرضی سے اٹھتے نہیں ہیں. ہم لوگ جب کھاتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے. ہم لوگوں نے بچوں کو کھلانا ہے، ہم لوگوں کو فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے بچوں کو کھلانا ہے، اور ہمارے بچے ہم سے تو کھائیں گے ہی نہیں، دوسروں سے کھائیں گے. کسی کے گھر جائیں گے، وہاں پہ کھانا شروع کر دیں گے اور ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ تو نہیں کھاتا، یہ تو سارا دن سے لگا جائے اچھا بلا کھا رہا ہے. ہم کہیں گے واہ، پھر آپ کے گھر چھوڑ جائیں گے اس کو. لیکن روز روز کسی کے گھر ہم چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے. کوئی ہمارے بچوں کو برداشت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. پھر جی ہم اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہنا سکتے. مائیں تو پہنا ہی نہیں نہ سکتی، باپ ہو تو باپ کہتے ہیں یہ کیا پہنا دیا ہے، مطلب رشتہ دار ہوں تو یہ کیا پہنا. بھئی ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو مطلب کہ کہیں لے کے جانا ہے. اس نے ڈارک کلر کے کپڑے پہنا دیے ہیں نا کہ بچہ ہے کپڑے گندے کرے گا، ڈارک کلر کے کپڑے ہوں گے، کپڑے مطلب نہ جی نہ، یہ نہیں. دوسرا سوٹ پہنا، دوسرا فل چٹا ہوگا، آف وائٹ ہوگا، مطلب لائٹ سا کلر ہوگا. بچہ کہیں جائے گا گند کھلارے گا، پھر وہاں پہ مطلب ہاتھ گندے کرے گا، منہ گندا کرے گا، کپڑے گندے. وہ دھونے کس نے؟ ماں نے. لیکن نہیں، ڈارک سوٹ بچے کو پہنا کے کہیں لے کے جانا، اس پہ بچے کا رنگ کالا لگتا ہے. ماں کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کالا لگتا ہے یا چٹا، ماں کو فرق پڑتا ہے کہ بچے کے کپڑے گندے ہوں گے.
کپڑے گندے ہوں گے تو بچہ گندا لگے گا، اور بچہ گندا لگے گا تو بھی ماں پہ انگلی اٹھے گی. سو ویری ڈینجرس ڈیفیکلٹ لائف ہے ماں کی، اور اس لائف میں اسمارٹ ہونا ماں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے آج تک کسی ماں کو کہا ہو کہ فلانی بہت عقل مند ہے، اس نے اپنے بچوں کو پھر مطلب صحیح رکھا ہوا ہے. میں نے نہیں سنا. سب یہی کہتے ہیں فلانی کو عقل نہیں ہے. کسی کے بچے صاف ہو تو کہیں گے اس کا گھر نہیں صاف، کسی کا گھر صاف ہو تو کہتے گھر ہی صاف رکھتی ہے، بچے تو اتنے گندے پھرے ہوتے ہیں. کوئی کھانا اچھا بنائے تو اس کو کہتے ہیں جی کھانا ہی اچھا بناتی ہے، بس گھر تو بڑا گندا ہوتا ہے اس کا. ایسے ہی بس لائف میں ہم کسی کو نہیں خوش کر سکتے، اور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو. پر مجھے نہیں لگتا دنیا خوش ہوتی ہے. سو پلیز اپنے آپ کو زیادہ ہلکا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ ان کو رہیں گے آپ سے جب تک کہ آپ مر نہیں جاتے. تو خوش رہیں، اور لازمی ویڈیو دیکھا کریں، میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور اپنا خیال رکھیں، اور مجھے بھی میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اپنا خیال رکھوں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.